اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں آپ نے سن رہے تھے. وسلم پر حالات بہت آئے، صحابہ پر بھی حالات آئے. باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، دادا کا انتقال ہوا. ابو طالب تھے، دنیا سمجھ رہی تھی یہ ان کا سہارا ہے، حالانکہ وہ سہارا نہیں تھے، اللہ ہی سہارا تھا. دنیا سمجھ رہی تھی، قریش سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کا ان کی مضبوط چٹان ہے جس پر ٹیک لگائے. حقیقت ایسی نہیں تھی. بہرحال ان کو کہا گیا کہ دیکھو تم ہٹ جاؤ، سرپرستی سے ہٹ جاؤ، تم محمد ابن عبداللہ کی سرپرستی سے ہٹ جاؤ. پہلے بہت کوششیں کی گئی، نہیں مانے، لیکن جب سب مل کر ایک بار ان سے مطالبہ کیا تو انہوں نے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ سے فرمایا، بھتیجے اتنا بوجھ مت ڈالو میرے اوپر، اس کو میں سہار نہ سکوں. نادر حسن گیلانی علیہ رحمہ لکھا کہ چٹان کھسک رہی تھی، قریش کامیاب ہو رہے تھے، اور لیکن جن کو بے سہارا کرنے کے لیے، جن کو اللہ کے دین سے کی دعوت سے ہٹانے کے لیے کیا جا رہا تھا سب کو، وہ اتنے اولو العزم تھے، اتنے مضبوط تھے. ایک ظاہری سہارا نظر آ رہا تھا، اس کو ہٹا لیا گیا، اور آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو میرے پہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ اس کو میں سہار نہ سکوں. یہ سب لوگ میرے مخالف ہو جا رہے ہیں آپ کی کام کی وجہ سے، بھتیجے چھوڑ دو اس کو. تو آپ نے فرمایا، چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کے رکھے تب بھی میں کام نہیں چھوڑوں گا. بولے میں اس میں ہلاک کر دیا جاؤں، مر جاؤں میں، ٹھیک ہے میں مر جاؤں گا، مگر کام تو نہیں چھوڑوں گا. یہ تھا اللہ کے رسول کا عزم، ارادہ. صبر و استقامت کی چٹان تھی، پہاڑ تھی. تو جو ہوگا ہوگا، دیکھا مر جاؤں میں چھوڑوں گا نہیں کام. اللہ ہمیں بھی اس استقامت کا حصہ نصیب فرما اپنے فضل و کرم سے. دین کے کاموں کے سلسلے میں استقامت دے، ہمیں ہمت عطا فرما اللہ تعالیٰ ہمیں. نہیں ہوا، اتنے بدر کر آزمائشیں وسلم پر صحابہ پر لا رہے تھے، انداز بدل کر، طریقے بدل کر لا رہے تھے وسلم پر آزمائشیں. مکہ سے ہٹایا گیا، چھڑایا گیا صحابہ کو، ملک بدر کر دیا گیا، خالی کرنا. حبشہ چلے گئے، اپنے داماد اپنی بیٹی کو بھی آپ نے رخصت کر دیا، جاؤ چلے ہجرت کر گیا. وہاں جا کے سکون سے رہیں گے. وہاں وقت چلے گیا، جا کے بولے کہ ہمارے پاس کے لوگ آئے ہوئے، آپ ان کو واپس کر دو. بادشاہ نجاشی کو بول دیا واپس کر دو. تحفے تحائف لے کر گئے بادشاہ کو پھسلانے کے لیے، ارغامات ہٹانے کے لیے. بادشاہ کو سمجھدار تھا، ایک طرفہ بات سن کر فیصلہ کرنے والا نہیں تھا. اللہ ہمیں بھی ایسا نصیب فرما، طریقہ نصیب فرما. بادشاہ عیسائی بادشاہ تھا لیکن سمجھدار تھا. بولے میں ان لوگوں کو بلا کے پوچھوں گا جو میرے ملک میں پناہ لیے کہ کیا وجہ ہے، کئی کو چھوڑو ان کے حوالے کرو، میں کیا وجہ کیا پوچھوں تو نا ان کو پوچھ لو. آپ سے پوچھ کے آپ بول دیے تو بھگا دوں کیا؟ نہیں، ان کو پوچھوں گا. ایک طرفہ کبھی فیصلہ نہیں کرنا دوست، دونوں طرف سے بات سننا چاہیے، دونوں طرف سے بات مل جائے. انہوں نے کہا، جعفر تیار آگے بڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم حرام کھاتے تھے، کمزوروں کو طاقتور کھا جاتے تھے، سود عام تھا ہمارے پاس.
اس دور میں اس بیچ میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ان چیزوں کو ہٹایا اور اچھائی اور سچائی کی تعلیم دی اور انصاف کی تعلیم دی کہ کمزوروں کو طاقتور نہیں کھانا، اللہ کے پاس حساب ہوگا۔ بتوں کی پوجا کو حرام کر دیا، ایک اللہ کی بات کرنے کے لیے کہا، ہم مان گئے، ہم پر نماز اور روزہ فرض کر دیا گیا، ہم مان گئے، اتنا ہی، یہ اتنا کرے تو قوم ہمارے پیچھے بڑھ گئی، اتنا کر رہے تھے قوم ہمارے پیچھے بڑھ گئی، بس اور کیا کچھ بھی اتنا ہی۔ ان سے پتا جاؤ رہ جاؤ، نہیں جانا کہیں، تیرے ملک میں رسو تو جاؤ۔ پھر پینترے بدلے صاحب، دشمنی کن حدوں کو پہنچ رہی تھی، ہم سمجھ رہے ہیں آج پہنچ رہی، نہیں، ہمارے نبی پر صحابہ بہت زیادہ ہو گئے صاحب۔ پھر پینترے بدلے، کیسا دشمنی ڈالنا، بادشاہ کے درمیان نفرت کی آنکھ کیسی لگانا۔ سوچا بادشاہ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتا، یہ لوگ نہیں مانتے، پیغمبر مانتے، بیٹا نہیں مانتے نا یہ لوگ، ایسا لگا دیں گے نا، جا کے بول دیا، بولے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت کچھ بولتے ہیں لوگوں میں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے بندہ، اور اللہ نہیں مانتے اس کو، وغیرہ وغیرہ۔ بلایا بادشاہ، پوچھتا ہوں، ایک طرفہ فیصلہ نہیں ہو رہا، دیکھو آپ ذرا سوچو، آپ ایک طرفہ فیصلہ نہیں کرا بیٹھا، ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں اس سے، بلا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بولتے ہیں، ان کا کیا کہتا ہے، میں پوچھتا ہوں بلا کے۔ وہاں جو بعد صحابہ میں پہنچے، صحابہ پریشان ہو گئے، بھائی انہیں عیسائی، ہم لوگ عیسائی نہیں نا بھی، عقیدے کا مسئلہ کیا بولنا جائے کہ عقیدہ بچانا نہیں جان بچانا، ایمان بچانا نہیں جان بچانا، یہ ہے صحابہ میں۔ بولے ایمان بچائیں گے، جان تو جانی جان، جو ہوگا ہوگا، ٹھیک ہے، ملک بدل کرتا ٹھیک کرنا، تو ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے، عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ایمان نہیں چھوڑیں گے دوستوں، سچائی پر قائم رہیں گے۔ جو دیکھو، جو جان آج بھی جانا کل بھی جانا، وہ تو جانے کی چیز، مسئلہ نہیں ہو، وہ تو جائے گی جان، حالات تو آئیں گے ہی آئیں گے۔ تیار کر لیا، جو ہے قرآن اور حدیث میں وہی بولیں گے، آگے نہیں بولیں گے۔ جعفر تیار آگے بڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، جعفر تیار آگے بڑھے، سورہ مریم تلاوت کی تلاوت شروع کر دی، کافا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا۔ پڑھتے جا رہے ہیں، جعفر تیار کی زبان سے اللہ کا کلام نکل رہا ہے اور نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ایک سناٹا تھا بادشاہ دربار، یہ ہوتی حق کی آواز، دل کی آواز ہوتی ہے، سچائی پر قائم رہے، جو ہوگا ہوگا یار، چھوڑو، جو ہوگا سو ہوگا، سچائی کے دامن کو مت چھوڑو، ایمان کے دامن کو مت چھوڑو، اللہ اس کے رسول کے رضا کو مت چھوڑو میرے دوستوں۔ تلاوت ختم ہوئی، نجاشی نے نیچے سے ایک تنکا اٹھایا، زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، جو بات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان آیتوں میں کہی گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے سے بھی آگے نہیں ہے، بولے اتنا برابر ہے، بولے جو قرآن میں کہا گیا وہی ہے عیسیٰ، اس سے آگے کچھ بھی نہیں، بولے دیکھا آپ نے، پانسا پلٹ گیا، قائم ہے۔ ارے دل اللہ کے ہاتھ میں، القلوب بین اصبع الرحمن، رحمان کی دلوں میں دل ہے، وہ جیسا چاہے پلٹا جائے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ کہا کہ جاؤ واپس چلو، ان لوگوں کو نہیں حوالے کرتا، اور اس کا صحابہ سے کہا اطمینان سے رہو تو میرے ملک میں جاؤ۔ دیکھیں حالات آئے، سخت ترین حالات آئے، لیکن حق پر قائم رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے، اللہ رسول فرما دی، ہو گیا۔ پھر خاموش نہیں بیٹھے، دیکھو آپ دشمنی جو ہو رہی ہے وہ وسلم سے کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ میں جو دشمنی ہو رہی ہٹ رہی نہیں، لگاتار دشمنی چل رہی۔ اب ادھر تھوڑے لوگ رہ گئے تھے، مکہ مکرمہ ادھر چلے گئے نا، حبشہ میں کم رہ گئے، اب ان پر اٹیک کر دیا، یہ سب کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا، حصار قید کر دیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جتنے صحابہ تھے اس سب کو حساب، اور ایک قانون بنا دیے، کوئی مسلمانوں سے خرید و فروخت نہیں کرنا، دانا پانی اناج کچھ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ شب ابھی تعلیم ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، مکمل 3 سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام شب ابھی تعلیم میں حصار کے اندر ہے، کوئی دنیا سے واسطہ نہیں ان کا، دانا پانی کھانا کچھ نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں آج جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ نیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، صحابہ کے ساتھ ہوا ہے، ہوا۔ کرنٹ بند بولا نا، وہاں بھی بند تھا، پانی بند وہاں بھی بند تھا، دانا بند وہاں بھی بند تھا، کاٹ کے رکھ دیا، ہاں کاٹ کے رکھ دیے تھے شب ابھی تعلیم میں، پڑھو آپ حدیث کے اندر واقعات ہے، بس بالکل بائی کاٹ ہوا۔ صورتحال کتنی سنگین ہوئی تھی، مناظر حسن گیلانی نے لکھا وہ پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے جن پتوں کو شاید بکریاں بھی شوق سے نہیں کھاتے تھے، 3 سال کا۔ صلاۃ و سلام محمد رسول اللہ پر، صحابہ پر، کتنی سختیاں جھیلیے ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ اس کی ہوا نہیں لگی ہم لوگوں کو، کوئی جھٹکا نہیں لگا، کچھ کبھی نہیں لگا۔ آج اس امت کا غریب سے غریب بھی ایسے حال سے نہیں گزرا صاحب، جو صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت میں پتے پتے کھائے۔ بلکہ ایک واقعہ ملتا ہے، رات میں پیشاب کرنے کا ایک صحابی، تو سوکھے چمڑے پر پیشاب کی چھٹے، آوازیں تو کیا ہے، کچھ چمڑا ہے، تو اس کو دھو کر بھون کر کھانا کھایا ہے۔ کتابوں میں قصہ، محاصرہ، قید کر دیا شب ابی طالب، 3 سال۔ تو آج غزہ کے اندر بھی جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ اسی کی ایک کڑی ہے، بجلی بند، گیس بند، کھانا بند۔ ہوا بھی بند کرتے تھے ہوں گے، ہوا کنٹرول میں نہیں ہے نا، اگر ہوتا تو ہوا بھی بند کرتے تھے ہوں گے، مگر ہوا نہیں نا، وہ چلتی رہتی ہوا، کدھر سے بھی نکلتی ہوا، کدھر سے بھی آتی ہوا نہیں، اس کا کیا ہے؟ اگر وہ بھی رہتا تو وہ بھی غائب پڑے تھے، بس چلتا تو وہ بھی کر دیتے ہوں گے۔ مگر ایک بات ہے، قرآن مجید نے ایک بات کہی، وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ یہ لوگ مکر کر رہے ہیں، ان کی مکاری اللہ کے پاس ہے، اللہ بھی کی تدبیر کرتے ہیں، بڑی بڑی مکاریاں چال بازیاں کرتے ہیں کہ پہاڑ ہٹ جائے اپنی جگہ سے، لیکن خدا کی تدبیر بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچی ہے، اور کس وقت میں کیا کریں گے، کیسا کریں گے ان کو معلوم ہے، کو معلوم ہے۔ انتظار کیجیے اس وقت کا، اور دعاؤں میں لگے رہیے، دل کے ساتھ، دل سے دعا کیجیے۔ کبھی تو غزہ کے مسلمانوں کے لیے آنسو بھی تو بہائیے نا صاحب، بہاؤ آنسو، بچے بڑے مرد عورت بھوک و پیاس زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے ایک جسم کے مانند ہیں، اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے حصے میں جسم میں جس تکلیف محسوس کرتا ہے۔ پیر کی انگلی میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو آنکھ سے آنسو ٹپک جاتے ہیں، حالانکہ آنکھ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہاں کرا رہے ہیں، چل رہے ہیں، کود رہے ہیں، پوری جسم کو تو اچھا ہے، لیکن انگلی میں تکلیف ہے تو پورا جسم لرز رہا ہے، جی اس درد میں شریک ہو رہا۔ اللہ کے سفر میں پوری امت ایک جسم کی مانند ہے، کسی مشرق یا مغرب میں بسنے والے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری امت کپ کپا جاتی ہے، پوری امت تھرا جاتی ہے، پوری امت پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے، پوری امت غمزدہ ہوتی ہے۔ میں اور آپ کی امت میں شامل ہے، ہم سب کو اس درد میں شریک ہونا نہیں ہوگا تو کل قیامت میں پوچھ میری بھی ہوگی اور آپ کی بھی ہوگی۔ ہم کیا دعا نہیں کر سکتے؟ ہم دعا بھی نہیں کرتے، ایک آنسو نہیں بہتے ہمارے مسلمانوں کے لیے، آنسو نہیں بہ سکتا ہمارا، تہجد میں اٹھ نہیں سکتے ہم، ان کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے ہم۔ بہت بڑا ہتھیار ہے ایمان والوں کے لیے دعا، بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت
پڑ جاتا ہے. اس ہتھیار کو استعمال کرو. اور یہ وہ ہتھیار ہے جس کی کوئی تفتیش نہیں ہے, جس کی کوئی چیکنگ نہیں ہے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ کہیں چیکنگ پہ چیکنگ ہو رہی کہ آپ کے پاس کیا بتاؤ نکل, کوئی چیکنگ نہیں ہے اس کی. رات کی تنہائی ہو, ہم ہو, پروردگار ہو جی, اور ہاتھ اٹھے ہوئے بھیگ کے اور اللہ کے سامنے غزہ کے مسلمانوں کے لیے رو رہے ہو, اللہ کو ادا پسند آ جائے گی, کام بن جائے گا. ارے رو یار میرے دوستو, یہ پورے ہم کر سکتے ہیں نا صاحب, ہماری ماں اور بہنیں, بچے اور بچیاں کر سکتے ہیں نا, آنسو بہا سکتے ہیں نا, بہاؤ نا, یہ کر سکتے تو کرو. لیکن کیا کریں گے, تبصرہ کرتے ہیں ہم, تبصرہ, سوشل میڈیا, ارے دیکھے کیا ہوا, ارے وہ کیا ہوا, یہ اس میں تو لگے ہوئے ہیں. ان سوشل میڈیا پہ تبصرہ مزے لے لے کر بولنے والے سننے والوں سے پوچھو کہ اللہ کے بندو ان کے لیے راتوں میں اٹھ کے رویا بھی تم نے؟ کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں ان کی بھوک اور پیاس پر؟ آپ اتنے ہی بےقل ہوئے ہیں کہ جیسے آپ کا اور میرا بچہ اگر بھوک سے بھی بلا اٹھتا ہے تو ماں اور باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. کیا ایسا آنسو بھی نکلے ہمارے پاس؟ ان واقعات کو سن کر تڑپے ہم. میرے دوستوں اور بزرگوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے تو آپ نے قنوت نازلہ پڑھا تھا. قنوت کے معنی کیا ہے؟ آہوزہ, خشوع و خضوع, چھپ جانا. نازلہ مصیبت جو آئی ہے اس مصیبت کے بارے میں اللہ کے سامنے دعا آہوزاری کرنا, یہ مطلب ہے قنوت نازلہ کا. دیکھیں انسان پر حالات آتے ہیں, اچھے حالات ہے شکر ادا کرنا, پریشانی کے حالات آئے تو اللہ کے صبر کرنا اور دعا مانگنا اللہ سے, ہاتھ اٹھانا اللہ کے پاس. یہ طریقہ آپ نے بھی اس کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ سب سے پہلے جو آپ نے قنوت نازلہ پڑھی ہے بیر معونہ کے وقت میں پڑھی ہے. بیر معونہ میں ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے درخواست کی تھی کہ قرآن شریف سکھانے کے لیے ہمیں لوگ چاہیے, تو 70 حفاظ کو قاریوں کو آپ نے بھیجایا تھا. دھوکے سے انہوں نے مار دیا تھا 70 حافظوں کو, قراء کرام کو, قرآن سکھانے والوں کو. ایک صحابی جو مر گئے سمجھ کے چھوڑے تھے لیکن بے ہوش ہو گئے, تو ہوش میں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تفصیل سنایا تھا آپ نے. وہ صحابہ کا معمول کیا تھا معلوم؟ میں پڑھ کر دنگ رہ گیا کتاب میں. وہ صحابہ کا معمول کیا تھا معلوم؟ سنو اچھا اور عمل کرنے کی توفیق مانگو اللہ سے. وہ 70 صحابہ کی روزگار معیشت کیا تھی؟ وہ تو لکڑیاں چن کے بیچتے تھے. کیا؟ لکڑیاں جنگل سے چن کے بازار میں بیچ کے گزارا کرتے تھے, اور رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے لوگ. دن میں لکڑیاں کاٹ کر چن کر بیچنا روزگار کے لیے, پیٹ کے لیے, رات کی اندھیری میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا. آج ہمارے نوجوان بلکہ بوڑھے بھی بولوں رات میں 1-1 بجے تک فونوں پہ, اسمارٹ فونوں پہ 12-1 محتاط بول رہا ہوں میں, احتیاط سے بول رہا ہوں, 9 اور آگے تک جا رہا ہوں, فجر کے قریب جا رہا ہوں. دن میں کیا کرنا بولے تو اوڑھ لے کے سو جانا سکون سے. کتے بجے 11 بجے تک سو جانا, 11 بجے اٹھ کے ناشتہ کرنا. یہ ہمارا معمول ہے, یہ معمول ہے ہمارا. اب ایسی حالت میں دنیا کو فتح کرو, پوری دنیا کو جھنڈے لہرا اسلام کی. یہ حالت میں قنوت نازلہ کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا, پھر قنوت نازلہ پڑھنا. فجر کی آخری رکعت میں جی رکوع کے بعد میں دعا جو پڑھی جاتی ہے بہت زبردست دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. اللہم مزق جمعہم وشتت شملہم اللہم خرب بلادہم, اللہ ان کے شہروں کو برباد کر دیجئے, اللہ ان کی جمعیت کو توڑ دیجئے, اللہ ان کو ہلاک کیجئے. آپ نے دعا مانگی, تکلیف ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیر معونہ کے وقت میں یہ ابتدا ہوئی تھی قنوت نازلہ, اور 1 مہینہ مسلسل صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے نام لے کر بددعا فرما رہے تھے جنہوں نے 70 صحابہ کو مارا. 1 مہینہ. اسی لیے سنت ہے کم از کم 1 مہینہ تو دعا کرنا چاہیے قنوت نازلہ. اب لوگوں کو کیا تکلیف ہے معلوم, 10-12 دن ہو گئے تو ارے کب تک پڑھنا بھائی, ہم لوگ آج پڑھنا کیا, ارے اللہ, ارے یار 2-3 منٹ دعا کے لیے نہیں کر سکتے یار اللہ سے مانگنے کے لیے. ایسے بھی کیا گزٹ آفیسر بن گیا, سمجھ نہیں آتا ہے.
ارے 2-3 منٹ دعا کے لیے وہ تو ارے کب تک ٹھہرنا، ہم لوگ آج پڑھنا ہے کیا، 15 دن ہو گئے ابھی کب تک پڑھنا، دوسری مسجدہ نہیں ہے کیا؟ ارے دعا کے لیے اتنے بیزار ہو جا رہے ہیں آپ، اللہ سے مانگنے کے لیے اتنے بیزار ہو جا رہے ہیں جی آپ. تو میرے دوست کا تفصیل تھی، ٹائم ختم ہوا. میں ایک بات بتاؤں دوستو، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے. اس ہتھیار کا استعمال کرو. آنسو بہاؤ، بس ان کے لیے آنسو بہاؤ. اتنی بڑی چیز تاثیر ہے میں نے دعا کی. بقی بن مخلد ایک بڑے صحابی، ایک بڑے بزرگ ہیں، محدث تھے، وہ اللہ والے بھی تھے. ایک عورت مستجاب الدعوت میں دعائیں جب ہاتھ اٹھاتے اللہ ان کی دعا قبول کرتے تھے. ایک عورت آئی، کہا کہ میرے بچے کو انگریزوں نے، فرنگیوں نے پکڑ لیا. جزاک اللہ خیر بیان سننے کے لیے. اسے جتنا ہو سکے شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں.